الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ بہت اچھی تشریح کی ہمارے ادھر آنے کے مقصد کے بارے میں۔ باتیں بہت آسان ہیں، سمپل ہے، کوئی زیادہ اس میں ڈیٹیل بھی نہیں ہے، کیونکہ باتیں علمی نہیں ہیں، یہ عملی ہیں، اور عملی باتیں عمل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ البتہ تعارف کی ضرورت ہوتی، جیسے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے تعارف کیا، تعارف کی ضرورت البتہ پڑتی ہے، تو میں بھی تعارفاً چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتے ہے آخرت میں، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں، اگر کوئی صحیح معنوں میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں دنیا سے کامیاب ہو کے جانا چاہتا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مکمل کامیابی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں بحیثیت مومن۔ جو مومن نہیں ہے ان سے تو گلے نہیں ہے، وہ تو ظاہر ابھی اس چیز کو جان ہی نہیں سکتا، لیکن جو مومن ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسانیت کو جو دینا چاہا، جو بہترین صورت اللہ پاک نے انسان کو دینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب وہ بعثت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات عطا فرما دیے جس سے اللہ جل شانہ سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ پاک کے انسان قریب ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، اپنے امت سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ جل شانہ کے ساتھ، یعنی میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے، اگر تم اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کریں گے۔ یعنی یا تو تم محب بننا چاہتے ہو یا تم محبوب بن جاؤ گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا، یہ ہمارے لیے انتہائی کامیابی کی بات ہے۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، اس میں ہم سب کی آزمائش شروع ہے۔ اللہ جل شانہ نے آزمائش کے دو نظام بنائے اور دو ہدایت کے نظام بنائے۔ آزمائش کے نظام ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، اور ہدایت کے نظام اللہ پاک نے رسولوں کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، اور ایک کتابوں کا سلسلہ اللہ جل شانہ نے شروع فرمایا تھا اور وہ قرآن پاک پہ ختم ہوا۔ کتاب میں اصول موجود ہے کہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھا دیا کہ اس طریقے سے اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے، نصارہ میں 72، اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے، لیکن کامیاب ایک ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ طریقہ کامیابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو بھی شریک کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے،
مرد ہے عورت نہیں، شہر کے ہیں دیہات کے نہیں، بڑے اونچے منصب کے کم منصب کے نہیں، فصیح اللسان ہے یہ بلزار وہ کمزور اس کی نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ہیں وہ خاص الخاص ہیں. لیکن امت میں تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی شہر کا ہوگا، کوئی دیہات کا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی اور کسان ہوگا، کوئی مزدور ہوگا. یعنی ہر طرح کے لوگوں کے پاس دین کو پہنچنا ہے. تو ہر قسم کا نمونہ اللہ پاک نے صحابہ میں بھیج دیا، اور یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ گروہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور اس کے بعد وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے چونکہ وہ کامل ہو گئے تو اب ہر شخص ان صحابہ میں سے اس طبقے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، وہ ایک تیرے تو میں تیرے تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پالو گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی صورت میں بہترین ماشاءاللہ طریقہ کار موجود ہے. مرد صحابہ بھی ہیں، عورتیں صحابہ بھی ہیں. مردوں کے لیے مرد صحابہ نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے عورت صحابیت نمونہ ہے. علماء صحابہ بھی ہے، سادہ صحابہ بھی ہیں. ہر قسم کے طبقہ جو ہے نا صحابہ کرام میں موجود تھا. لہذا پوری امت کی رہنمائی کے لیے پوری جماعت مبعوث کی گئی. یہ بہت ہی اہم بات تھی جو میں عرض کر چکا ہوں. تو میں عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ طریقہ تو یہی ہے، صحابہ کا طریقہ ہی ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے. نفس کے اپنے تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، اور شیطان کے اپنے مفادات ہیں. وہ ہمارا دشمن ہے. جس وقت اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا، اس نے اس وقت درخواست کی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے. اللہ پاک نے اس کو قیامت تک مہلت عطا فرمائی. جب اس کو مہلت مل گئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ، جن کی وجہ سے میرے حال ہوا ہے نا، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا. تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، الا عبادک المخلصین، مگر تیرے چند منتخب لوگ وہ مجھ سے بچ سکیں. یہ بات اللہ تعالیٰ سے اس نے کہی. اللہ پاک نے فرمایا ہو گئی بات، ہو گئی بات. جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک نے فرما دیا، جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیرے بنیں گے وہ تیری اتباع کریں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں. اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب کون ہے جو اللہ کا بننا چاہتا ہے اور کون ہے جو کہ شیطان کے پیچھے جانا چاہتا ہے؟ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا. پھر اللہ پاک نے سورہ شمس اتاری ہے قرآن پاک میں. سورہ شمس میں ایک عظیم مضمون اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے. افسوس کہ ہم لوگ اس نظر سے اس کو دیکھ نہیں رہے. اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو اتنے شاندار طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے 7 قسمیں کہی ہیں. حالانکہ اللہ پاک کو تو ایک قسم کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کہ اللہ پاک سچے ہیں، لیکن 7 قسمیں ہماری کمزوری کی وجہ سے کہی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یقین آ جائے کہ بات بالکل صحیح ہے اور پکی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس نفس کو 2 چیزیں مطلب یعنی الہام کیے. اس نفس کو 2 چیزیں الہام کی ہیں، ایک اس کے فجور اور ایک اس کا تقوی. دونوں اس کی ہیں. ایک فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس میں نے الہام کی اس کو 2 چیزیں، ایک اس کے فجور اور دوسرا اس کا تقوی. اس وجہ سے نفس میں فجور بھی ہوتے ہیں، لیکن فجور کے تقاضے پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو تقوی بھی ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ نوجوان حضرات موجود ہیں، یہ ہمارے قیمتی سرمایہ نوجوان جو ہے. وجہ کیا ہے؟ میں مستقبل کے معمار تو یہی ہیں. تو اگر میں مسجد سے باہر جاؤں
اور اللہ ہمیں بچائے غیر محرم سامنے آ رہا ہو اور میرے نفس کے اندر شدید تقاضا پیدا ہو جائے ان کو دیکھنے کا، اس پر اللہ پاک مجھے نہیں پکڑ دے، کیونکہ یہ فجور میرے نفس کے اندر الہام کی گئی ہے، اس پر مجھے اللہ نہیں پکڑ دے۔ لیکن میں نے اگر اس تقاضے پر عمل کر دیا اور ان کی طرف دیکھا تو فجور واقعہ ہو گئے، فجور واقعہ ہو گئے، پھر مجھے پکڑے گا۔ ہاں جی، اور اگر میں نے نہیں دیکھا، تقاضا پیدا ہوا ہے اور میں نے نہیں دیکھا تو تقوی پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ فجور کے تقاضے کی مزاحمت تقوی کہلاتا ہے، فجور کے تقاضے کی مخالفت اور مزاحمت کیا کہتا ہے؟ کہلاتا ہے تقوی کہلاتا ہے۔ اگر اس تعریف کو ہم سامنے رکھیں تو اگر کسی کا 100 یونٹ کا تقاضا ہے فجور کے اندر پڑھنے کا اور وہ نہ پڑھے تو 100 یونٹ کا متقی ہے۔ اگر 1000 یونٹ کا تقاضا ہے اور نہ پڑھے اس میں 1000 یونٹ کا متقی ہے، اور اگر 1,00,000 یونٹ کا تقاضا ہے اور اس میں نہ پڑھے تو 1,00,000 یونٹ کا ماشاءاللہ متقی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک ہم کو جانتا ہے، جتنے میں ہم ٹیسٹ ہو سکتے اسی میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر اندر ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو، ہمیں اللہ پاک نے ایک ڈومین دے دیا ہے، اس میں ہم لوگ اپنے آپ کو فجور سے بچا کر متقی بن سکتے ہیں، یہ والی بات۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک قانون بیان فرما دیا، وہ قانون میں ابھی حضرت مولانا صاحب نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قانون بتایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا۔ تھوڑا سا غور فرمائے، مولانا صاحب نے فرمایا تھا تزکیہ، اور یہاں پر لفظ ہے زکاہا، یعنی وہ تزکیہ کا جو عمل ہے جس نے کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کے اندر جو برائی کے فجور کے تقاضے تھے ان کو دبا دیا، ان کو اٹھنے نہیں دیا، تو سبحان اللہ کیا ہو گیا؟ قد افلح، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ یہ فرمایا وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو ایسا نہ کر سکا، اپنے نفس کو ایسے ہی چیزوں میں مبتلا چھوڑ دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کے سمجھنے سے ساری بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہے، اگر یہ بات ہم سمجھ لیں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہے؟ برائی ہمارے نفس کے اندر فطرتاً ودیت کی گئی ہے، نفس امارہ کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ کے ساتھ ہم پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک شخص کے ساتھ، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ یہ؟ فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ شیطان ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ اپنا شیطان ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور نفس امارہ بھی ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا یہ ہمارا اسائنمنٹ ہے، یہ ہمارا اسائنمنٹ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے یعنی تزکیہ کا، تو نفس امارہ پہلے بدلتا ہے نفس لوامہ میں۔ نفس لوامہ کی بھی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، پہلے بدلتا ہے نفس لوامہ میں۔ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی روحانیت آ چکی ہوتی ہے اس شخص میں، جب نفس لوامہ جس کا ہوتا ہے اتنی روحانیت اس میں آ چکی ہوتی ہے کہ وہ برائی اور بلائی میں فرق کر سکتا ہے۔ نتیجہ جب برائی اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق کرتا ہے تو اس برائی کو برائی جان کر اس پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو یہ شخص ہے نفس لوامہ والا، یہ بھی قیمتی شخص ہے جو توبہ کرتا ہے
یہ بھی قیمتی شخص ہے کیونکہ اس نے برائی کو برائی مانا تو ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم تو کر لیا ہے، لہٰذا اس کی بھی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو نفس مطمئنہ ہے، سبحان اللہ، اگر اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرما دیا، اگر اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرما دیا تو نفس مطمئنہ کی شان کیا ہے بتاتا ہوں۔ اللہ پاک نے نفس مطمئنہ کی کیا شان بیان فرمائی ہے؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس، اپنی رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو، تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کی شان۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے 10 سٹیپس بتائے، 10 سٹیپس بتائے ہیں۔ ان 10 سٹیپ سے گزرے بغیر نفس مطمئنہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، بقول حضرت مجدد صاحب کے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے یہ ریسرچ ہے، ریسرچ ہم ظاہر سائنسدانوں کی بھی پڑھتے ہیں، ڈاکٹروں کی بھی پڑھتے ہیں، انجینئروں کے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریسرچ ہے جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے۔ ہاں، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ ہے، اس طرح اور بزرگان دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ ہے۔ تو میں آپ کو صرف مجدد الثانی رحمۃ اللہ کا ریسرچ اس لیے بتاتا ہوں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو بڑے مشکل دور میں لاتا ہے۔ اس مشکل دور میں چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی، یعنی اچائی برائی مکس ہو گئی تھی، تو حضرت نے یہ کام کیا کہ بالکل اچائی کو برائی سے بالکل جدا کر دیا، صاف صاف واضح طور پر اس کو جدا کر دیا۔ اس لیے ان کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، آنے والے 1000 سالوں کے لیے مجدد یہ فرماتا۔ تو بہرحال یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا 10 مقامات اس سلوک طے کرنے پڑیں گے نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے بتاتا ہوں۔ پہلا مقام ہے توبہ، مقام توبہ۔ یہ انقلاب ہے، ایک شخص نفس کی طرف جا رہا ہے، یکدم اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں، ٹرن کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ ایک آدمی پشاور جانا چاہتا ہے اور راستہ لاہور کا لے لیا ہے، اس کو بورڈ نظر آ گیا لاہور اتنا، میں کدھر جا رہا ہوں، میں تو لاہور جا رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت وہ جو ہے نا فوراً گاڑی روک دیتا ہے، پھر ٹرن کر لیتا ہے اور ندامت اور پشیمانی کے ساتھ کہ میں نے کیا کر دیا، اتنا وقت میں نے ضائع کر دیا، پھر پشاور کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان جو نفس کی طرف جا رہا ہے، نفس کی مان رہا ہے، یہ ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ اس پر انسان کو اطلاع ہو جاتی ہے، پشیمانی ہو جاتی ہے، رک جاتا ہے، جیسے اس نے گاڑی روک لی نا، رک جاتا ہے، پھر ٹرن کر کے واپس اپنی مستقر کی طرف جو صحیح ہے اس کی طرف چلنا شروع کر لیتا ہے۔ یہ توبہ کہلاتا ہے، یہ مقام توبہ ہے، ہر مسلمان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ انقلاب۔ پھر اس کے بعد مقام انابت ہے۔ مقام انابت کیا چیز ہے؟ مقام انابت یہ ہے کہ ہر خیر کی طلب، بلکہ میں یوں کہوں گا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ابھی پہلے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پانے کی جو تڑپ اور طلب ہے، یہ مقام انابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تڑپ اور طلب جو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مقام انابت ہے۔ یہ جو مقام انابت ہے اس میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے کچھ ذرائع ہیں، ٹولز ہیں، ہم بغیر اس کے نہیں چل سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میڈیکل کالج میں کوئی ایڈمیشن لینا جاتا ہے اور وہ آدمی بس روزانہ سوچتا ہے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا، اس کے لیے اپلیکیشن نہیں لکھتا، اس کے لیے کالج نہیں جاتا، اس کے لیے اپلائی نہیں کرتا، اس کے لیے جو FSC ہے پاس نہیں کرتا، اور کہتا ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تو مل جائے گا ایڈمیشن۔ ظاہر مطلب ایک تمنائی صورت ہے، اصل تو صورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، مقام انابت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور اسٹیشنز ان کو ظاہر پہنچنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا اسٹیشن آتا ہے قناعت کا، مقام قناعت۔ دیکھو میرے نفس کے بڑے خواہشات ہیں،
میں چاہتا ہوں میں یہ ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، مجھے یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. میرا پورا ایک طوفان میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر موجود ہے، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے روک رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. ہاں جی. تو پھر میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں قناعت کروں گا. مجھے ضرورت کن کن چیزوں کی ہے، اس سے زیادہ کی طرف نہیں جانا. مجھے ضرورت جن چیزوں کی میں نے صرف وہی لینے، باقی چیزوں کی طرف نہیں جانا. تو بس یہ ہے کہ یہ مقام قناعت ہے. پہلے اس قناعت کو سرل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد مقام ریاضت ہے. مقام ریاضت میں یہ ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں اوپر منزل پہ چڑھنا ہے، اوپر منزل کے چڑھنے میں سیڑھیاں ہیں، میں نے ہر سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے، اگلی سیڑھی پر اس پہ چڑھنا ہے، اور میں اس طرح چڑھتا رہوں گا تو پھر منزل پہ پہنچوں گا. یہ تو نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں آرام سے اور میں کہتا ہوں بس خود چلے جاؤں، لیفٹ بھی نہ ہو. کبھی کبھی لیفٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کے بھی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مقام ریاضت وہ ایک مشقت اور محنت جو اس چیز میں چاہیے وہ کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو عادی کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں جو فوج میں بنتے ہیں لیفٹیننٹ، ہاں جی، تو اس کو مقامی ریاضت سے گزارا جاتا ہے. کتنے سال؟ 2 سال. 2 سال ہوتے ہیں نا. یہ میجر صاحب ہے جن کو پتہ ہوگا. ہاں جی، کہ مطلب 2 سال ان کو گزارا جاتا ہے. وہ مقام ریاضت اگر کسی نے طے نہیں کیا ہو تو اس کو وہ نہیں ملتا. ہاں جی، اس میں اگر فیل ہو جائے تو مقام ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، مطلب یہ 3 چیزیں تو ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، اس میں تقوی، مقام تقوی. یہ مقام تقوی کیا چیز ہے؟ دیکھو آپ نے سبحان اللہ ریاضت بھی کر لی، آپ نے قناعت بھی حاصل کر لیا، لیکن یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز سے بچنا اور ایک ہوتا ہے بچنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا. کوئی ایسے کام کی طرف نہ جانا جس میں خطرہ ہو، نقصان ہو. ہاں، مثال کے طور پر میں اگر بچے کو روڈ پاس کر رہا ہوں تو کیا خیال ہے میں اس بچے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ چھوڑ بھی لے گا تو ممکن ہے روڈ کو پاس کر لے، ہے نا، ممکن ہے. لیکن میں 100 وسوسے میرے دماغ میں ہوں گے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو ادھر سے بس آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تو میں نے اس کو پکڑا ہوگا. جب تک میں اس کو سڑک سے پورا پار نہ کرا دوں مجھے چین نہیں آئے گا. اسی طریقے سے میں راستے پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اللہ پاک نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے، میں اپنے آنکھیں کھول کے رکھوں گا، لیکن اتنا بھی کھول کے نہیں رکھوں گا کہ اس میں ان چیزوں پر میری نظر پڑ جائے جس کو اللہ نے منع کیا ہے. مجھے اپنے آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا، مجھے اپنے کانوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، مجھے اپنے زبان کو محفوظ کرنا پڑے گا، مجھے اپنے سوچ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے پیروں کا. یعنی گویا کہ میں ہر چیز کے اوپر ایک چیک لسٹ لگاؤں گا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یعنی جس کو کہتے ہیں شریعت. تو شریعت کی پابندی پہ میں اس کو لگاؤں گا، لیکن اس طریقے سے کہ باؤنڈری سے دور دور، باؤنڈری پہ جانا نہیں ہے، کیونکہ باؤنڈری پہ جا کر نقصان ہو سکتا ہے. تو تقوی یہ چیز ہے. کسی نے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، اور میں کبھی کانٹوں کے راستے پہ گئے ہو تو بتایا کہ ہاں. فرمایا کیا کرتے؟ کہتے میں اپنے پینچ اٹھا لے. فرمایا یہ تقوی ہے. ہاں، کپڑے بچانے کے لیے مدد جنم میں اس کو اٹھا لے، یہ تقوی ہے. تو بہرحال یہ میں اس لفظ کو خود حضرت نے اپنے اوپر کیسے نافذ کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں بیت المقدس بطور امیر المومنین، وہ لوگ لباس سے اثر لیتے ہیں، آپ اچھا لباس پہن کے چلے جائیں تاکہ ان کے اوپر اچھا اثر ہو تو یہ اچھا ہوگا. حضرت نے فرمایا میرے پاس تو ایسے لباس ہے نہیں. حضرت تو ایک دفعہ جمعہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو دیر سے آئے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اس کو میں نے دھویا، جب خشک ہو گیا میں باہر آیا. یہ حالات تھے اس وقت. تو بہرحال یہ کہ ان کے میرے پاس جوڑا تو ہے نہیں. انہوں نے کہا میں اگر عرض کر لوں میں دے دوں. اگر فرمایا اچھا ٹھیک ہے دے دینا. اب جوڑا دے دیا، ابھی تھوڑا سا پہنا تھا کہ فوراً باہر نکالا، اتارا. او معاویہ تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا تھا. یہ میرے دل اس میں مبتلا ہو گیا، میرے دل اس میں مبتلا ہو گیا. وہ جوڑا واپس کر دیا اپنے جوڑے پہن کر. اس حالت پہ گئے ہیں، سبحان اللہ کے کپڑے کو پیبند لگے ہوئے ہیں اور غلام کے ساتھ ہے. کبھی غلام کی باری ہے، کبھی ان کی باری ہے بیٹھنے کی. اور اس وقت جب اتفاق سے پہنچ گئے تو اس وقت باری غلام کی سواری کی تھی.
اور عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ وہ جا رہے ہیں، اور ادھر پادری جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بیت المقدس پر، یعنی اس کے قریب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوگی، کیسے آئیں گے، وہ دعا سے دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، جب دیکھا وہی حالت، کیونکہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا تھا، ان کی کتابوں میں ایسے لکھا تھا، انہیں چابیاں پھینک دی کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ چابیاں انہوں نے پھینک دی. اب یہ میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ دیکھو، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، یہ تقویٰ تھا، یہ تقویٰ تھا، ورنہ منع تو نہیں تھا، اچھا لباس منع تو نہیں تھا، یہ تقویٰ تھا. مجھے بتاؤ، یہ بعض دفعہ انسان کو پرہیز کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور بعض چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو بار میں عرض کرتا ہوں یہ تقویٰ ہے. آگے جا کر جو چیز ہم نے مقام قناعت میں تھیوریٹیکلی گین کیا ہے، تھیوریٹیکلی یعنی مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا زہد، مقام زہد، یعنی اپنے ساتھ کم چیزوں کو رکھنا اور زیادہ چیزوں کو مطلب اللہ کے راستے میں دینا، دوسرے جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچانا. اور پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے مقام صبر. یہ جو تکلیفیں پریشانیاں اس راستے میں آئیں گی، اس کے اوپر میں صبر کرنے کے قابل ہوں، اس کی صبر کی ٹریننگ لے لوں. ہاں جی، اس کے بعد پھر مقام توکل آتا ہے، یعنی میں اللہ پہ بھروسہ کر سکوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف بھروسہ نہ ہونے کی وجہ، توکل نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو اتنا اللہ تعالیٰ پہ مجھے بھروسہ ہو کہ میں گناہ نہ کروں، گناہ سے بچ جاؤں. اور پھر اس کے بعد مقام تسلیم ہے، یعنی میرا دل، میرا نفس، میرا عقل سب تسلیم کر دے کہ اصل میں تو اسلام ہے، اصل میں اسلام کی سب چیزیں، یہ مقام تسلیم ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے اور حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ اصل مسلمان اس وقت آدمی ہو جاتے ہیں، عملی مسلمان. ایک ہوتا ہے نا انسان، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، عقیدہ ہمارا اسلام کا ہے، لیکن عمل ہمارا کمزور ہے. لیکن جس وقت انسان مقام تسلیم پہ آ جاتا ہے تو اس کا عمل بھی مسلمان کا ہو جاتا ہے مقام تسلیم پہ. اور اس کے بعد پھر مقام رضا ہے. مقام رضا میں یہ ہے کہ اللہ جس چیز پر تو راضی اس پر میں راضی، جس چیز پر تو راضی اس پر میں راضی. یہ وہ مقام ہے جیسے کہ قرآن میں تذکرہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے. اللہ سے راضی ہونا بڑا کام ہے. افسوس لوگ اس کو جانتے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ سے راضی تو حسد کیوں کرتے ہو؟ حسد کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو وہ حسد کر سکتا ہے؟ وہ کینہ رکھ سکتا ہے دل میں؟ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ سب کے سب یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیول پہ نہیں ہیں. تو اللہ پاک سے جب سچ مچ کا کوئی راضی ہو جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے دل کے اندر دل کو ٹٹولو کہ تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں. اگر تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہے. اس کی وجہ بتا دوں، اللہ جل شانہ اپنے ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اوپر رکھ دے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ چیز دو اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صورت میں نہ واپس لوٹائے. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی صدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. جو صدقہ دیتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے. اچھا، اللہ پاک من تواضع اللہ فقد رفع اللہ، جس نے اپنے عزت کو اللہ کے راستے میں مٹایا تو اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صورت میں واپس کرے گا. تو جو اللہ سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی. اور یہ قرآن میں ہے راضیۃ مرضیہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے راضی اللہ اس سے راضی. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا مقام ہمارا منتظر ہوگا، اللہ میں نصیب فرمائے. وہ مقام بندگی کا ہے. فادخلی فی عبادی، وہ بندگی کا مقام ہے جس کے بارے میں عرض کروں گا
کہ سن لو، ذرا سمجھ لو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسولہ بعد میں آ رہا ہے، عبدہ پہلے آ رہا ہے. اتنا بڑا مقام ہے. یہ عبدیت کا مقام بہت اونچا مقام ہے. ہمارے جد امجد کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال میں بعض لوگ آپ ان کو جانتے ہوں کہ ابھی میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان سے اپنے بیٹے نے پوچھا، مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹے نے پوچھا بابا جان بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے، میں نے درویشی درویشوں کے لیے چھوڑی ہے، میں نے علم علماء کے لیے چھوڑا ہوا ہے. میرے گلے کے اندر جو عبدیت کا توق ہے اللہ پاک نے ڈالا ہے بندگی کا، میں چاہتا ہوں کہ موت تک اس توق میں لے جاؤں اور میں اللہ کا بندہ رہوں. یہ ہے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بات. تو مقصد میرا یہ ہے کہ عبدیت بہت اونچا مقام ہے. تو اللہ پاک ہمیں پھر بشارت دیتے ہیں وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا. اور بندوں کی شان یہ ہے ان کو جنت ملے گی. وَادْخُلِي جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا. اصل بات یہ ہے، اتنی سی بات. اب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں موقع ملے الحمدللہ. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں موقع ملا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم خطرے میں. دونوں باتیں ہیں. اب اس میں یہ دیکھو، یہ جو موقع ملا ہے اس میں ہم خیر کر سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. اور جو خطرہ ہے ہمیں شیطان گمراہ کر سکتے ہیں، نفس شر میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے. تو اپنے آپ کو خطرے سے بچانا اور خیر کو سمیٹنا، یہ دونوں چیز ضروری ہے. تو خطرے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے نفس کا علاج کرنا ہے. بغیر اس کے ہم مجبور اعزاز نہیں ہو سکتا. جب تک نفس ہمارا فعال ہے ہمارے کوئی کام خیر کا نہیں ہو سکتا. دیکھو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے ان کے ایک لیول کے شخص نے پوچھا، جو اس عمر کے لوگ تھے، انہیں پوچھا کہ آپ بھی وہی اعمال کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، آپ بھی وہی اعمال کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اور ہم ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی زکات دے رہے ہیں، ہم بھی زکات دے رہے ہیں، آپ بھی اچھائی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اور ہم ہیں، وجہ کیا ہے؟ مشکل سوال. ہم سے کیا جاتا تو ہم تو جواب نہیں دے سکتے. حضرت نے ایک فکرے میں جواب دیا ہے، سبحان اللہ، ایک فکرے میں جواب دے دیا. اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا نفس اس کو کہا جاتا ہے، تمہارا نفس کہا جاتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بات بتاؤں. میں نے نماز پڑھ لی، نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی. اگر یہ اللہ کے لیے رہ گئی تو، اور اگر میں نے اس پر فخر کر لیا، اس سے میں نے اپنے نفس کو خوش کر لیا کہ میں ایسا ہوں، تو کدھر چلی گئی؟ نفس کے لیے چلی گئی نا، نماز گئی. حج جب کرتے ہیں انسان، اب دیکھو حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، لیکن میں حاجی، میں ایسا، تو ظاہر وہ نفس کے لیے ہو گیا. ہم نے کوئی بھی نیک کام کر لیا، اگر وہ میں نے لوگوں کے لیے، مطلب اس پر میں نے کوئی اپنی تعریف چاہی، تو وہ نفس کے لیے ہو گیا. پہلے 3 شخصوں کو جس سے جہنم کو گرمایا جائے گا، عالم، سخی اور شہید، وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، ریا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نفس کہا جاتا ہے، عجب اس کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس عمل پر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کی نظروں میں وہ برا بن رہا ہوتا ہے. اللہ کی نظر. اب یہ بات تو بڑا مشکل ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو یہاں پر ہوگی، فضائل اعمال. فضائل اعمال ذرا کھول لیں اور حضرت کی کچھ اپنے بارے میں بات دیکھیں. حضرت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے گناہگار، نابکار، سیاکار، ایسا اپنے آپ کو کہتا ہے نا. کیا ایسا واقعی تھا؟ نہیں تھا. تو کیا حضرت جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں. پھر بات کی تھی کیا مسئلہ تھا؟ وجہ ہے کہ حضرت بہت اچھے تھے، اپنے آپ کو بہت برا سمجھتے تھے. یہی وہ چیز ہے جو کہ مطلب اس تصوف سے آتی ہے. تصوف میں 2 چیزیں ایسے آتی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں، وہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی.
وہ ایک بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر جو حاصل ہوتی ہے کہ اپنے اوپر نظر نہیں جاتی. جب کبھی اس کو کوئی اچھا کام نظر آتا تو کہتے ہیں میرے سلسلے کی برکت ہے, میرے شیخ کی برکت ہے, اس طریقے کی برکت ہے, اس کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے, اپنے اوپر نہیں جاتی. اور دوسری طرف یہ والی بات کہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں. یہ تصوف کے اندر یہ آ جاتا ہے, اور جب تک یہ نہیں آیا ہوتا انسان محفوظ نہیں ہے عجب سے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے یہی تو بات فرمائی تھی کہ تم لوگ جو کر رہے ہو تمہارا نفس کہا جاتا ہے, اس نفس کے کہنے سے اپنے آپ کو روکنا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کرتا ہوں اصلاح نفس, یہ ابھی میں نے عرض کیا قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو مطلب بالکل واضح کر دیا کہ بالکل واضح ہے, فرض عین ہے. جس چیز سے انسان کی مکمل تباہی ہو اس کے نہ ہونے سے وہ چیز کیا ہوگی؟ وقد خاب من دساہا, یقین تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس چیز میں مبتلا چھوڑا. لہٰذا یہ فرض عین ہے, موت سے پہلے پہلے کرنا پڑے گا. تو کیا خیال ہے کب کریں؟ موت کب آئے گی؟ کب ارادہ ہے؟ موت کا کیا پتا. لیکن ایک بات اور, ابھی میں نے ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے نا, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک حافظ قرآن ہے نہیں بننا چاہتا ہے, اس نے حفظ شروع کر لیا, ابھی 2 پارے حفظ کیے تھے کہ فوت ہو گیا. فرماتے ہیں کہ وہ حافظ میں اٹھایا جائے. وہ حافظ میں کیوں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ میں حافظ بن جاؤں. موقع نہیں ملا, اس سے پہلے دنیا سے اٹھ گئے, اللہ پاک نے ان کو حافظ میں اٹھا لیا. اب مجھے پتہ نہیں کہ میری موت کب ہے, لیکن اگر میں نے نیت کر لی کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور میں نے اس کے لیے عمل بھی شروع کر لیا, اگر اگلے سیکنڈ میں مر گیا میں انشاءاللہ کاملین میں اٹھایا جاؤں انشاءاللہ, اسی قانون کے مطابق. ہاں جی, تو یہی ایک بات ہے جو تسلی دے سکتی ہے, ورنہ انسان صحیح بات ہے مسلسل خطرے میں رہے گا. تو یہ بات ہے کہ انسان شروع تو کر لے. ایک دوست, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اس نے اپنے ایک جو اس وقت ایک عالم تھے, فارغ التحصیل ہو گئے تھے, ان سے کہا میاں کام کب شروع کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت فلاں صاحب آئیں گے, بزرگ آئیں گے تو میں ان سے بیعت دوں گا. فرمایا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہو جاؤ, لیکن کام تو شروع کرو نا. جب وہ آ جائے تو پھر اس سے بیعت ہو جاؤ, کام تو شروع کرے. تو نے کہا حضرت کام پھر آپ شروع کرا دے. حضرت نے کام شروع کرا دیا. کام کیا شروع کرے کہ حضرت کے خلیفہ ہو گئے پھر بعد میں. مقصد میرے ایک کام شروع کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں آپ کو 8 نشانیاں بتاتا ہوں ایسے لوگوں کے جن کے پاس آپ اس مقصد کے لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کیا ہے, نمبر 2 بہت زیادہ ہے, ہر چیز کے اندر نمبر 2 ہے. ڈاکٹروں کے اندر نمبر 2 ہے, انجینئروں کے اندر نمبر 2 ہے, سائنسدانوں کے اندر نمبر 2 ہے, استادوں کے اندر نمبر 2 ہے, دکانداروں کے اندر نمبر 2 ہے, ہر چیز کے اندر نمبر 2 ہے. تو پیروں کے اندر بھی نمبر 2 ہے. ان سے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو. کیسے؟ 8 نشانیاں ہیں نمبر 1 کی, وہ نشانیاں یاد کر لو, انشاءاللہ نمبر 2 سے بچ جاؤ گے. پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ قرآن جو بتایا وہی بات سچی, اللہ پاک کی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ ایمان لائے صحابہ تم جیسا تو یہ ہدایت پا جائیں گے, اور نے سے منہ موڑ لیا تو خسارے میں چلے جائیں گے. تمہارے لیے اللہ پاک کافی. اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جو معیاری ہے, اللہ تعالیٰ اسی کو چاہتا ہے. تو میرا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے اور میرے پیر صاحب کا بھی یہی ہونا چاہیے. دوسری بات, فرض عین درجے کا علم اس کو حاصل ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کل مسلم میں پیر صاحب بھی آتا ہے. ہاں جی. تیسری بات, اس علم کے اوپر عمل کرتا ہو. اس علم, کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے نا, اس علم کے اوپر عمل کرتا ہو. چوتھی بات, آپ سے کی صحبت تک ان کی صحبت پہنچتی ہو. یہ کیوں ضروری ہے بتاتا ہوں. حدیث شریف بے شک آپ کے پاس کتاب میں موجود ہو, متن موجود ہو, لیکن حدیث کی سند سے حدیث کی قوت بنتی ہے. اور اگر حدیث کے سند میں کوئی ایک راوی بھی مس ہو جائے تو وہ صحیح حدیث نہیں رہتی. تو جب یہ والی بات الفاظ کے ساتھ ہے تو الفاظ جو کیفیت, دل کی کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لی, صحابہ سے تابعین نے لی, تابعین سے تبع تابعین نے, اور پھر آگے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے,
ان میں سے اگر کوئی کڑی مس ہو جائے وہ ملے گی؟ وہ تو کتاب میں بھی نہیں آ سکتی، تو نہیں مل سکتی. تو ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچتا ہو. چوتھی بات. اور پانچویں بات، کسی شیخ کامل سے اجازت ہو. کسی شیخ کامل سے اجازت ہو، یہ ڈگری کی طرح ہے. اور چھٹی بات کہ ان کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے، فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس مقصد کے لیے ان کے پاس جاتے ہو تو ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، محسوس ہوتا ہو ان کو. آدمی فائدہ کس چیز کا ہے؟ آج کل لوگ فائدہ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار چمک جائے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، یا مطلب میرے شادی ہو جائے، یا میرے بیٹے کی مطلب جو جاب لگ جائے. یہ لوگ فائدہ سمجھتے ہیں. لاہور میں گیا، لاہور میں وہاں ایک صاحب میں بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور آگے پیچھے. میں نے کہا اللہ خیر، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، اس سے میرا کام ہو گیا، میرے جاب لگ گئی. وہ بڑے خوش تھے. میں نے کہا خدا کے بندے اسی کے لیے تم کر دو، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ اس کے لیے پیر نہیں ہوتے، اس کے لیے پیر نہیں ہوتے. فائدہ کیا ہے؟ پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنا شروع کیا. مثلا پہلے آپ معاملات میں کمزور تھے، اب معاملات میں اچھے ہو گئے. پہلے نظر کی حفاظت نہیں تھی، اب حفاظت شروع ہو گئی. پہلے سنتوں پہ نہیں چلتے، اب سنتوں پہ چلنا شروع ہو گیا. یہ کامیابی، یہ اصل میں وہ ہے فیض، یہ ہے. تو بہرحال یہ فیض اگر اس کی موجود ہے تو سمجھ لو کہ وہ کامل ہے. اور ساتویں بات، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا. مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. بعض پیر اگر مروت کرتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر اگر مروت کر لے، کسی کا ہاتھ کاٹنا اور وہ نہ کاٹے اور کہے کہ بھائی یہ کیا ہے، ناراض ہو جائے گا، تو کیا خیال اس کے ساتھ اچھائی ہے برائی ہے؟ تو اسی طریقے سے پیر اگر کسی میں برائی دیکھتا ہے اور اس کو بتاتا نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، تو مروت نہ کرے، اصلاح کرے. ہاں. اور آٹھویں بات اور بہت اہم بات ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ چیز حاصل ہے سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. پھر کم از کم اچھے ہونے کی ان کی تسلی ہو سکتی ہے کہ وہ اچھا شخص ہے جن کے ساتھ ملنے سے مجھے اللہ یاد آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کرکٹ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا چیز یاد آئے گی؟ کرکٹ. ہاں. اور پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھ کر کیا چیز یاد آئے گی؟ کوئی پلاٹ شاٹ. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا. بس یہی والی بات ہے. تو بہرحال یہ جو 8 باتیں، اگر یہ 8 باتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے اعلی حق تک پہنچ جائیں، پیروں تک، سبحان اللہ، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. کیوں؟ کام آپ کریں گے، فائدہ مجھے ملے گا. مثلا آپ سب کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ. دیکھو آپ سب نے سبحان اللہ کہا نا، ہر ایک کو سبحان اللہ کا اجر، وہ ایک درخت جو لگ جاتا ہے وہ آپ کو مل گیا انشاءاللہ، الحمدللہ. اور جتنے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا اتنے درختوں کا مجھے مل گیا، سبحان اللہ. سب کا سبحان اللہ کا مجھے مل گیا. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اسی طریقے سے آپ ماشاءاللہ اگر اللہ والوں کے پاس پہنچ گئے، آپ نے تربیت شروع کی، میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں گا اور آپ کا ہمارا کام چل رہا ہوگا، ماشاءاللہ ہماری ساتھ پروموشن ہو رہی ہوگی. تو بار میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اچھے لوگوں تک پہنچے. اور جب تک نہیں پہنچے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہی جو کام شروع کرنا ایک چیز بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کا پہلے حصہ ہے. اس کو 300 دفعہ، یہ صلاۃ تسبیح میں پڑھی جاتی ہے. اس کو 300 دفعہ اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک چیز ملی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو بہرحال یہ 500 چیزیں، یہ 500 دفعہ جو چیز ہے، یہ آپ نے ماشاءاللہ کوئی ایک مجلس میں خود وقت منتخب کر کے یہ روزانہ آپ نے 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے. بلا ناغہ ہو جائے دوبارہ شروع کرنا ہے، کیونکہ اس سے بنیاد بن رہی ہے، بنیاد کچی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی. تو بہرحال یہ کہ یہ آپ 40 دن بلا ناغہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ دل کے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہوگی، دل کے اندر کچھ تبدیلی محسوس. اور اگر آپ نے واقعی اس کو اسس کر لیا کہ دل میں تبدیلی آ رہی ہے اور مثبت ہے، تو سمجھو کہ کوئی چیز اس میں ہے. اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے. ہمارے ٹیلی فون کا ٹائم ہے 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک. جمعے کے دن نہیں ہوتا. 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ٹیلی فون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا سبق بھی آپ کو اس کے بعد دے دیں گے. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ کلمہ طیبہ، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ استغفار، 1 مرتبہ آیت الکرسی. اس کو ہر نماز کے بعد عمر بھر تک کے لیے کریں. بہرحال یہ ہے کہ جس کو چاہیے ہو یہ وظیفہ اور کام شروع کرنے کی نیت ہو، تو ہمارے ساتھی کے ساتھ اس کے کارڈز موجود ہیں.
کارڈ کے اوپر وظیفہ بھی ہے اور ہمارے ٹیلی فون کا نمبر بھی ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جن کو چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما دے، جس مقصد کے لیے یا اللہ اس بیان کو سنا اس مقصد کو پورا بھی فرما دے اور ہماری مکمل اصلاح فرما دے، شیطان کے شر سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے جان مال وقت اولاد سب کو اپنے رضا کے کاموں کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہمارے جو خواص خمسہ ہے یا اللہ العالمین کی حفاظت فرما دے، ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنا۔ یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہے ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میں صدیقین میں، اپنے محبین میں، محبوبین میں، مقربین میں، متقین میں شامل فرما دے، اور یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اس راضی کے اوپر ناراض نہ ہو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد